साइकोलॉजिकल डिजीज एक्सेप्टेड, जब तक बीमार मानेगा नहीं मैं बीमार हूं, अस्पताल नहीं जाएगा, अस्पताल नहीं जाएगा तो ठीक नहीं होगा, ठीक नहीं होगा तो घर में रहेगा, घर में रहेगा तो शादी कर लेगा, शादी कर लेगा तो अपने जैसे बीमार बच्चे पैदा कर लेगा। ये है पाकिस्तान की हिस्ट्री जो मैंने अगले आखिरी 5 सेकंड में बताई। 9/11 जब हुआ था, टर्की ने 40 बिलियन की बेस दी थी अपनी, $40 बिलियन की। पाकिस्तान ने कितने की दी थी? मुफ्त की। अब चूंकि हमने लकीरें खींच दी हुई हैं तो पाकिस्तान के अंदर चूंकि डायरेक्ट हमला नहीं हुआ इसराइल का, तो पाकिस्तान फतवा नहीं इशू कर रहा कि फर्ज ऐन। ओके, जब भी देखो अल खिदमत को का कार्ड प्ले कर देते हैं। वी नो, आई नो व्हाट आई सेड एंड आई डोंट बिलीव इन प्रोटेस्ट। औरतें प्रोटेस्ट करती हैं, मुझे समझ आती है। आपने जवान मुसलमान मर्दों को प्रोटेस्ट के ऊपर लगाने की ये दी है। ये वो लिलक्तवा इस्लाम है जिसकी वजह से मैं खाइफ हूं आप सबसे। ये मस्कीनी सिखाई है आपने, दुआइयां देने के लिए आपने आदमी पैदा हुए थे हम, रोड पे खड़े हो जाएंगे। और ये कौन सा डाकू गांव वालों के ऊपर आया हुआ है और गांव वाले कह रहे हैं सब कुछ ले लो बस हमारी जान बख्शी कर दो। ये कौन सा आपने जो है ना फलसफा सीखा है? ये इस्लाम का फलसफा नहीं है। ये किसी भी बाय द वे कॉमन सेंस की गैरत कौम का फलसफा नहीं है कि उसके मर्द रोडों पे खड़े होकर दुआइयां दे रहे हो। दिस इज नॉट इस्लाम, दिस इज नॉट एनी सेंसिबल फिलॉसफी। सो आई एम गोना से वो अकेला मर्द जो सेनेटर मुश्ताक साहब हैं उसकी नीयत अल्लाह ताला कबूल करे, उसकी मेहनत अल्लाह ताला कबूल करे। आई एम स्टिल टेलिंग यू, गो टू योर मस्जिद्स। आई टोल्ड यू द सोल्यूशन। 2 डिग्री का सोल्यूशन है बिल्कुल। अभी जो तोहिन साहबा बिल पास हुआ है ज्यादा ताजा, अभी तक खुशबू उसकी पार्लियामेंट हाउस में चल रही है। टेक्निक आप सबको पता है, इस तरह के 8-9 वाकयात पहले हो चुके हुए हैं। कादियानी ऐसे नहीं काफर डिक्लेयर हुए थे, मदरसों ने काफर डिक्लेयर कराए थे। अभी भी आप उसी टेक्निक के ऊपर तोहिन साहबा बिल पास करवाया। मेरा अगला जो लफ्ज है ना वो सब उलमा कराम को पता है। मैं जान के पब्लिक में नहीं मैं बोलता होता हूं, मैं जब फतवे का लफ्ज बोलता होता हूं उलमा को पता होता है कौन से फतवे देने। और पूरी की पूरी मस्जिद ने पार्लियामेंट हाउस के अंदर जो है ना शोर मचवा देना है। उलमा कराम को पता है। अपने अपने अकाबरीन से कहें कराची से जाके सनत कराची में लगती है, बरेलियों की भी, देवबंदियों की भी और अहले हदीस की भी। शाबाश, उन सबको पता है मैं क्या कह रहा हूं। आम बंदे को जिसको ये नहीं पता मैं फतवे की क्या बात कर रहा हूं उसे कहीं जाके अपने उलमा से पूछ ले। वैसे भी उलमा को ज्यादा मानते हैं। एक दफा हेड क्वार्टर से इन तमाम फिरकों के वो वाला फतवा इशू हुआ जिसकी मैं बात कर रहा हूं। उलमा से पूछिए मैं किस फतवे की बात कर रहा हूं, आपको नहीं समझ आ रही तो वो आपको बताएंगे कि जी ये जो फतवा मांग रहे ना उसके बाद तो हमारे ऊपर जो है ना वो अताब आ सकता है। ये अपने बुतों की पूजा करने बैठ गए अपने अपने हेडक्वार्टर्स में, वरना ये फतवा कब का इशू कर चुके होते। इसके पीछे टेक्निकलिटी क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। अगर पाकिस्तान की जगह इस्लाम पूरा का पूरा एक सल्तनत होता, ठीक है, इंडिया ना होता, पाकिस्तान ना होता, बांग्लादेश ना होता, अफगानिस्तान ना होता, बहरीन ना होता, कतर ना होता, हम सब एक ही, तो इसराइल ने जो कुछ किया है ना वो उसी वक्त तमाम मुसलमानों के ऊपर फर्ज ऐन कर देता जहाद। तमाम मुसलमान, क्यों? रेशो मुसलमानों की वर्सेस द नॉन मुस्लिम्स लड़ाई के अंदर मिनिमलिस्टिक है एक्चुअली। वो रिक्वायर्ड से तो 0.1% भी नहीं। पूरी दुनिया की फौजें इस वक्त असला दे रही हैं उनको और हमारा निहत्ता मुसलमान वहां पे पत्थर मार रहा है उनको। 37,000 लास्ट नोन रिपोर्ट है, अल्लाह ना करे इस वक्त 40,000 प्लस शहीद हो चुके हैं। अब चूंकि हमने लकीरें खींच दी हुई हैं तो पाकिस्तान के अंदर चूंकि डायरेक्ट हमला नहीं हुआ इसराइल का, तो पाकिस्तान फतवा ही नहीं शुरू कर रहा कि फर्ज ऐन। ठीक है, किसके लिए फर्ज ऐन है? मैं उस फतवे की बात नहीं कर रहा हूं बाय द वे। जब मैं वो फतवा बोलता हूं मैं आपको खाली इस वक्त लॉजिक समझा रहा हूं कि किस तरीके से सोचना आपने, इस्लाम कैसे दिखता है। चूंकि हमने ये लकीरें खुद खींच दी हुई हैं तो हम ये कहते हैं पाकिस्तान में जहाद दिया, पाकिस्तानियों के ऊपर जहाद फर्ज ऐन नहीं हो। हालांकि हो चुका है। जो कहता है कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का बिलीवर हूं उसके ऊपर फर्ज ऐन है जहाद। जहाद फर्ज किफाया तब होता है जब रेशो सेटिस्फाई होती है। अब क्योंकि हम नेशन स्टेट के अंदर अपने आप को सेटल कर चुके हैं तो हम कहते हैं हम बॉयकॉट कर लें तो काफी है, हमारा काम यही था। लाना तो ऐसे फलसफे पे खाली बॉयकॉट करना, ये तो वो काम है जो मफलूज करते होते हैं। ये तो वो काम है जो कि वो जहाद नहीं कर सकते। औरतों तक के लिए जहाद फर्ज है। बॉयकॉट करें या डाइवेस्ट करें किसी भी एक कंपनी या प्रोडक्ट का, व्हाटएवर यू कैन डू एट। गैर मुस्लिम भी बॉयकॉट करेंगे और मुसलमान भी सिर्फ बॉयकॉट करेंगे तो फर्क क्या रह गया? जहां तो हम पे फर्ज हुआ था। सो जिन मुसलमान उलमा को पता है सिर्फ कि मैं बात क्या कर रहा हूं, उनको जो फतवा चाहिए था पाकिस्तान की स्टेट के ऊपर, पाकिस्तान की पार्लियामेंट हाउस के ऊपर प्रेशर डालने के लिए, वो इश्यू करवाना है आपने। वो पहली दफा नहीं इश्यू होगा, फिक्र नहीं करें, ये पहले कर चुके हैं इसी सरजमीन के ऊपर। ओके, अभी छोटी टेक्निक आपको बताइए। तो इंदिरा साहबा बिल के ऊपर आपने
بڑے آسانی سے منٹوں کے اندر یہ کام کروا لیا تھا. پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر بل پاس ہو گیا تھا. ابھی بھی پاس ہو سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر مسجدیں یہ کریں. اگر نہ کیا کوئی بات نہیں, میرا کام جنگ جیتنا نہیں ہوتا, میرا کام جنگ کرنا ہوتا ہے. میں تو کرتا رہوں گا, میں تو فتویٰ دے بھی نہیں سکتا ہوں, نہ ہی کہ میں نے دیا بھی تو کسی نے ماننا ہے. میرے تو یہ منصب بھی نہیں ہے, نہ ہی میں نے کلیم کیا کبھی. سو یہ اکیلی اسٹریٹجک موو تھی اس وقت جو ریشنل کہتا تھا کہ بھائی یہ اتنی تعداد میں پائے جاتے ہیں مسجد کے اندر, تمام تر لوگ جمعے کی نماز پڑھنے آتے ہیں, ان لوگوں کو اگر ایگریگیٹ کر کے پوٹینشیل ان کا ایز اے تھریٹ پارلیمنٹیرینز کو دیا جائے کہ بھائی تمہیں اگر اگلے ووٹ چاہیے تو ٹھیک ہے, ادروائز یو آر ڈن, تو ان لوگوں نے تو آرام سے کر دینا. بلکہ یہ تو ایسے بیوپار قسم کے لوگ ہیں, اسپیشلی اس وقت جو زرداری اور شہباز شریف ہے, تو پیور بزنس مین ہے, ان کو کیا پتا دین کیا ہوتا ہے. انہوں نے دیکھنا ہے کہ بھائی اس وقت پبلک سینٹیمنٹ اتنا اسٹرانگ ہے. پبلک سینٹیمنٹ جب اسٹرانگ ہوتا ہے تو پاکستان آرمی کو بھی یہ نیگوشیشن چپ مل جاتی ہوتی ہے امریکہ کے سامنے. 9/11 جب ہوا تھا, ترکی نے 40 بلین کی بیس دی تھی اپنی, $40 بلین کی. پاکستان نے کتنے کی دی تھی؟ مفت کی. اس لیول کا لو کلاس پاکستانی ہے. کیوں؟ امی ابو نے کلاس اور طاقت کا سینس نہیں دیا اس کو. یقیناً اپنے لیے 1 ملین 2 ملین لے لیے ہوں گے, 6 ملین 10 ملین لے لیے ہوں گے, جس طرح کے ہیں ہم چور, مگر پاکستان کو نہیں. پاکستان نے مفت دی تھی, ترکی نے $40 بلین کی دی تھی. پاکستان کو نیگوشیشن چپ چاہیے ہوتی ہے. اس وقت اسرائیل کا حملہ غزہ کے اوپر کس لیے ہو رہا ہے؟ سب کو پتا ہے, تیل کے لیے ہو رہا ہے. کہاں جانا ہے؟ جرمنی جانا ہے. کیوں؟ یوکرین اور روس کی لڑائی ہو رہی ہے, وہ خالی کرانا ہے. کون کون گیا پاکستان سے آربیٹریشن کرنے کے لیے حماس کو کہ سرزمین چھوڑ کے سائنائی پینسلولا میں ہم آپ کو علاقہ دے دیتے ہیں؟ پاکستان سے بھی گئے ہیں. یو تھنک وی ڈونٹ نو دیٹ؟ یو تھنک وی آر کڈس؟ یہ سب معاملات غلط نیگوشیٹرز کے ہاتھ میں. کیوں؟ انفیریئر سائیکالوجی کا بندہ اسی طرح کی حرکتیں کرتا ہے. اس وقت جو بھی طاقت میں پاکستان کے آرمی ہو یا سول ہو, ان کو نیگوشیشن چپ چاہیے. وہ مسجد دے سکتی ہے, وہ میں بتا رہا ہوں, کروڑوں کی تعداد میں ایک مسلمان اکٹھے ہو کے یہ والا کام کریں گے, ہمارے دانت نکل آئیں گے امریکہ کے سامنے. That's why they need the Muslims to start rallying up کہ ہمیں پیلسٹینین سپورٹ چاہیے. اس سے ہوتا کہ ابھی بیکم پارٹ آف دا بگ گیم پلیئرز, ورنہ پاکستان تو گیم پلیئر ہے ہی نہیں. یہ تو ایران نہ تھا ہمارے پاس, تو ہماری تو گیم ہی نہیں سٹارٹ ہوئی تھی. ہم تو پھر بھی لگتے ہوئے پہنچ جاتے ہیں ہر دفعہ. امریکہ ہر دفعہ کہتا ہے کہ یار تم تو کوئی تو ریزسٹنس شو کر دیا کرو, پاکستانی ہو, تم تو بغیر ریزسٹنس کے جوتے چاٹنے آ جاتے ہو ہمارے. اس لیول کی یہ پچھلی نسلوں کو میں اس لیے, میرا اندر کا غصہ اس لیے ان لوگوں کے اوپر. ہر کوئی کہتا ہے نا ساحل صاحب آپ تو دیکھتے بھی غصے سے, اور میں کیا کروں, جوتے کے نیچے رکھی ہوئی ہے ہمارے بزرگان نے, اب ہماری اسٹیم گھوڑے کے جوتے کے نیچے رکھی ہوئی ہے. اس کو دیکھ کے خوش ہوں میں. میری 4 سال 3 سال کی بچیاں اس وقت بلڈنگ کے نیچے ملبے میں دبی ہوئی ہیں اسرائیلی بم کے. میں اس پہ کیا مسکرایا کروں اس بات پہ؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہمارے حالات کیا ہیں. جنگ ہو رہی ہے, آسمان میں تیر ہیں, اور یہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے کہ ساحل صاحب آپ ہمیں ہماری نوکریوں, ہمارے سود کے نظام اور ہمارے اس فاش قسم کی ٹھٹھے اڑانے والی زندگی کے اوپر آپ why aren't you part of the game? Well, I am not mad at the fact that you guys exist. I am mad at the fact that the reason why you're existing is a disease for all of those kids who are going to be suffering or dying tomorrow in Palestine or anywhere else. Palestine ہے, اللہ نہ کرے کل پاکستان ہوگا. So it's a very simple thing when you look at it from a holistic angle. اتنا آسان ہے کام سمجھنا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں اسلام کی ضرورت نہیں تھی اس کام کو سمجھنے کی, کیونکہ غیر مسلم سمجھ گئے, سویڈن والے سمجھ گئے کیسے گلوبل گیم کھیلتے ہیں. ساحل صاحب آپ کی باتیں سر سے ایسے گزر جاتی ہیں, کیا کروں. بونوں کے سر کے اوپر سے ہر چیز ہی گزر جاتی ہے نا, اور بونے کے تو سر کے اوپر سے گزرنا ہے, اسی لیے تو بونا ہے. یو نیڈ ٹو اپنا قد خود بڑھانا ہے. اپنے کتابیں کھولنے کے قد بڑھ جائے گا, آپ کو سر سے نہیں گزریں گے, پھر دل میں آ کے لگیں گی. قد ہی نہیں ہے آپ کا, قد چھوٹا ہے, جہاں تک بات اوپر سے گزر جاتی ہے آپ کے. سو اٹ از, میں نے جو کچھ بتایا یہ سب باتیں آپ کو پڑی تھی, میں نے تو کوئی نئی بات نہیں بتائی آپ کو, مگر کنیکٹ نہیں ہو رہے تھے ڈاٹس. مجھے اصل میں نا مسئلہ تب ہے لبرل جب کرتے ہیں نا باہر, مجھے صحیح بتاؤں میں کئی دفعہ محظوظ ہو رہا ہوں, کیونکہ لبرلز کے مندروں کے اندر بھگوانوں کو آگ لگ جاتی ہے. مگر جب یہ جماعت اسلامی اور فضل الرحمان اور all of those تنظیم اسلامی اور جب مولوی صاحب آتے ہیں نا میرے پیچھے, تب میں حیران ہوتا ہوں کہ تیرے تو فوج کا مطلب تیرے جنگ کا فوجی ہوں میں تو.
میرے تو پیچھے کھڑا ہو آگے تجھے کس بات کا؟ میں نے اگر سینیٹر مشتاق سے کہہ دیا کہ جماعت اسلامی آؤ، دے شوڈ ہیو بین لائک اب نہیں چھوڑیں گے ہم، اور فری پیلسٹائن کرتے کرتے پہنچ جانا چاہیے تھا آپ کو، اپنی جسٹیفیکیشن دینا شروع ہو گئے اور میرے اوپر حملے کر رہے ہو، ابھی بھی اکیلا ہی کھڑا ہوا اپنی بیوی کے ساتھ ہو۔ مطلب آپ کو کیا ملے گا اگر ساحل ادیم کو آپ ڈاؤن کر دیں گے؟ آپ ہائی ہو جائیں گے؟ بالکل بھی نہیں۔ ایوری ون نوز دیٹ گرل از الون اینڈ نو ونز گونا ووٹ فار یو۔ آپ اگلے الیکشن میں بھی 0 سیٹوں کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ یوتھ وہ نہیں رہی، وہ پرانے بابوں والی یوتھ، اشتیاق احمد کے ناول پڑھتی تھی، اشفاق احمد کی۔ اب ان کو پرفارمنس چاہیے ہوتی ہے سر، اور مولوی کی پرفارمنس 0 ہے۔ دیٹس وائی یو آر فیلنگ۔ 0 ڈیموکریسی کے پٹے ہوئے سسٹم کے اندر بھی آپ لوگ بالکل 0 پرفارمنس دے رہے ہیں۔ جہاں پہ لوگ اپنی وقف کاری میں ووٹ لے لیتے ہیں، وہاں پہ بھی نہیں ووٹ مل رہے ہیں آپ کو۔ لوگ اتنا ڈسٹرسٹ کر چکے ہیں جو اسلام کا نام لیتا ہے، بیکاز مسکینوں کا کوئی ووٹ نہیں ڈالتا سر، سوری۔ ہماری نیڈ ہے کہ ہمارا لیڈر طاقت میں ہو۔ آپ مسکین اور مفلوج اپنے آپ کو مظلوم کہہ کے اپنے آپ کو مطلب بھیک میں ووٹ مانگ رہے ہیں آپ، سوری ایسے نہیں ہوتا۔ لوگ چاہتے ہیں پاور میں لوگ، ایسے نہیں عمران خان کے پیچھے لوگ لے ہوئے، اپنا کانفیڈنس نہیں لوز کرتا تھا وہ، جس طرح بھی بات کرتا تھا کانفیڈنس سے کرتا۔ اینڈ آئی ایم ناٹ اے پی ٹی آئی گائے، اوکے، اینڈ آئی ایم اسٹل سیئنگ دس، لیٹس کال اے اسپیڈ اے اسپیڈ۔ سو اٹس اے سائیکولوجیکل ڈیزیز، ایکسپٹ اٹ۔ جب تک بیمار مانے گا نہیں میں بیمار ہوں، اسپتال نہیں جائے گا، اسپتال نہیں جائے گا تو ٹھیک نہیں ہوگا، ٹھیک نہیں ہوگا تو گھر میں رہے گا، گھر میں رہے گا تو شادی کر لے گا، شادی کر لے گا تو اپنے جیسے بیمار بچے پیدا کر لے گا۔ یہ ہے پاکستان کی ہسٹری جو میں نے اگلے آخری 5 سیکنڈ میں بتائی۔ جب ہم مان لیں گے بیمار ہیں، اسپتال بن لیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے، اس کے بعد گھر جائیں گے، پھر شادی کریں گے تو صحت مند بچے پیدا ہوں گے۔ That's how change is done. You need to take the first step. So responding to ساحل ادیم مت کریں، reacting to ساحل ادیم مت کریں۔ Respond to the call of Allah Azza wa Jal. Respond to the سیرہ، respond to the سنہ۔ ڈیمانڈ اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کو ریوائیو کرنے کی ہے۔ میرا جواب دے کہ آپ نے جیت جانا یا ہار جانا ہے، کہا آپ کا فلسفہ ہی ویک ہے۔ میں چاہ رہا ہوں وہ حمیرہ بی بی جو ہیں وہ اکیلی نہ ہوں۔ پوری جماعت اسلامی کی اس وقت بڑا قرآن کا مشن کیا تھا جماعت اسلامی نے، which I like by the way، بالکل ٹھیک کیا۔ اب ضرورت پڑی ہے آپ کی بہن اکیلی پہنچے ادھر، یا تو آپ نہیں مانتے غزہ کو، یا اسلام آباد میں بس وہ 4 لڑکی ہیں جو ڈی چوک پہ کھڑی ہیں جماعت اسلامی کی، صرف وہ ہیں؟ نہیں نا، وہ نہیں ہے نا، تو وہ وہاں پہ کیوں نہیں ہے؟ اپنے بت کو پہچانے، اپنے مندر میں جائیں، یہاں اندر کھڑا ہوا جو مندر، بت کو پہچانے۔ یہاں پہ کریڈٹ لینے کے لیے نہیں آئے ہوئے اسلام میں۔ اسلام واحد دین ہے جو کریڈٹ نہیں دیتا کسی کو، اور آخرت میں ملے گا۔ شاباش، دنیا میں نہ اس طرح کے ریئیکشن دیں۔